کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کاظم نے آنکھیں بند کیے گہری سانس لی تھی۔ جس کمرے میں اس نے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ بہت خوبصورت لمحات گزارے تھے، اس کا کمرے میں کسی اور عورت کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ آج ہی اس کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ وہ یہ دوسری شادی کبھی نہ کرتا اگر اس کا بیٹا چھوٹا نہ ہوتا۔ اس کا بیٹا 2 ماہ کا تھا اور وہ خود چاہ کر بھی ماں نہیں بن سکتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ وہ کیئر ٹیکر رکھنے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس کی ماں نے یہ کہتے ہوئے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کیئر ٹیکر بچوں پر بہت تشدد کرتی ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ سوتیلی ماں بھی ظالم ہوتی ہے، پر اس کی ماں نے اسے کسی طرح قائل کر لیا تھا۔ کاظم نے گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے پہلا قدم رکھتے ہی اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے بیٹے کو گود میں لیا وہ لڑکی مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں جھلا رہی تھی۔ وہ لڑکی بیڈ کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے بال سنہرے تھے، جو دوپٹہ سر کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آدھے چہرے پر آ رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور بھوری آنکھیں تھیں۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر بیٹھی لڑکی نے کاظم کو دیکھا۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ سمٹ گئی، جبکہ کاظم کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ وہ لڑکی بہت کم عمر تھی۔ کاظم کی عمر 32 سال تھی، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی مشکل سے 15 سال کی لگ رہی تھی۔ کاظم کے اندر ناگواریت کی لہر اتری۔ اس نے دوسری شادی کی تھی، وہ بھی ایک بچی سے جو شاید بالغ تک بھی نہیں تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے اندر تک آگ لگا رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، میرے کمرے سے باہر جاؤ، کاظم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکی کاظم کے اس طرح کہنے پر گھبرا گئی اور بچہ گود میں اٹھائے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ میرا بچہ یہیں چھوڑ کر جاؤ، کاظم نے سختی سے کہا۔ یہ روئے گا پھر؟ اس لڑکی نے لب کھولے۔ اس کی آواز بھی کسی چھوٹی بچی کی طرح تھی۔ کاظم کو مزید غصہ آیا۔ روئے گا تو بلا لوں گا، تم سے پہلے بھی وہ میرے پاس ہی رہ رہا تھا، جاؤ یہاں سے۔ اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے رخ دیوار کی جانب کرتے اس نے غصے سے کہا۔ تو وہ لڑکی کچھ لمحے اپنی گود میں موجود اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتی رہی اور پھر اس بچے کو بیڈ پر لٹاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکی کے کمرے سے باہر نکلتے ہی بیڈ پر موجود اس کا 2 ماہ کا بچہ رونے لگا۔ کاظم فوراً بچے کی جانب بڑھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ یہ بچہ اس کی محبوب بیوی کی آخری نشانی تھی۔ چپ ہو جاؤ ازمیر، بابا ہے نا یہاں پر؟ وہ اپنے بچے کو گود میں جھلاتے پچکار رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بچہ خاموش ہوتا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ کاظم اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ماں؟ دوسری شادی کروائی بھی تو اتنی کم عمر لڑکی سے؟ آپ کسی بچی کی شادی مجھ سے کیسے کروا سکتی ہیں؟ وہ تو خود بچی ہے، میرے بچے کو کیا سنبھالے گی؟ وہ غصے سے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر اپنا فون اٹھایا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگا۔ دوسری جانب سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ جھنجھلا کر اس نے فون ایک طرف رکھا اور ازمیر کے ارد گرد تکیے لگاتے واش روم میں شاور لینے چلا گیا۔ آرام دہ کپڑوں میں باہر نکلا۔ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کر اپنی ضروری فائلز دیکھنے لگا۔ کل اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں اگر کوئی بھی کمی رہ جاتی تو اس کی نوکری جا سکتی تھی۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اونچی پوسٹ پر تھا۔ ساری میٹنگ کا انحصار اسی پر تھا۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ لے کر کام میں مصروف ہوا ہی تھا کہ کچھ دیر میں اس کے برابر میں لیٹا ازمیر بری طرح رونے لگا۔ جس نے لیپ ٹاپ چھوڑا اور ازمیر کو گود میں اٹھا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پر خدا جانے کیا ہوا تھا کہ ازمیر چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فیڈر اٹھائی اور ازمیر کو فیڈر کروانے لگا۔ وہ فیڈر بھی نہیں پی رہا تھا۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے آخر میں سے اپنی دوسری چھوٹی سی بیوی کا خیال آیا۔ دل تو اس کے پاس جانے کو گوارا نہیں کر رہا تھا، پر یہ ضروری تھا۔ وہ ازمیر کو گود میں اٹھائے دوسرے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں اسے یقین تھا کہ وہ ضرور وہیں گئی ہوگی۔ اس کی توقع کے مطابق واقعی وہ 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے گیسٹ روم میں موجود تھی۔ کاظم نے گیسٹ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا۔ کاظم کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس معصوم لڑکی پر پڑی۔ کاظم کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں روئی روئی سی ہیں، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے روتا ہوا ازمیر اس لڑکی کے سامنے کر دیا۔ اس نے فوراً ازمیر کو تھام لیا اور پیچھے ہٹتے دروازہ بند کر دیا۔
کاظم بھی وہاں سے جانے لگا۔ ابھی واپس اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اپنا 2 ماہ کا بچہ کسی ایسی انجان عورت کے حوالے نہیں کر سکتا تھا جو کچھ گھنٹے پہلے ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ الٹے قدم واپس اسی کمرے کی جانب گیا اور دروازے پر دستک دی، پر حیران تھا کہ اب بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے واپس دروازہ کھولا۔ ازمیر اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ وہ ناسمجھی سے کاظم کو دیکھنے لگی۔ اس کو لے کر میرے کمرے میں آؤ، جب سو جائے تو واپس چلی جانا۔ کاظم کہہ کر واپس پلٹ گیا۔ وہ لڑکی کاظم کے پیچھے پیچھے قدم اٹھاتی کاظم کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں واپس آنے تک ازمیر ایک بار پھر جاگ چکا تھا۔ وہ ازمیر کو لے کر کبھی کمرے میں ٹہلتی، کبھی گود میں لے کر اسے تھپک دیتی، کبھی اسے دھیمی آواز میں لوری سناتی۔ کاظم کو لوری کی آواز تو نہیں آئی تھی، پر یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ گنگنا رہی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایک نگاہ اس لڑکی اور اپنے بیٹے پر بھی ڈال لیتا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا اور ازمیر سو چکا تھا۔ اس لڑکی نے آہستگی سے ازمیر کو کاظم کے برابر میں لٹایا اور دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی، ازمیر ایک بار پھر رونے لگا۔ وہ واپس پلٹ کر ازمیر کی جانب آئی۔ اس کو مکمل سلا کر جاؤ، جب گہری نیند میں چلا جائے تب جانا، میں بار بار نہیں آ سکتا تمہیں بلانے، کاظم نے رکھائی سے کہا تھا۔ وہ سر ہاں میں ہلاتی بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ اس نے ازمیر کو گود میں اٹھایا، پھر کچھ سوچتے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ کاظم اسے حیرت سے دیکھنے لگا، پر وہ کاظم سے نظریں چراتے ہوئے ازمیر کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ اپنا دوپٹہ ازمیر اور اپنے اوپر درست کیا اور ازمیر کو اپنے سینے سے لگائے تھپکنے لگی۔ کاظم اس کا یہ انداز بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی عمر میں چھوٹی تھی، پر اپنے طور طریقوں سے کوئی تجربہ کار عورت لگ رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کام سے فارغ ہوا اور پلٹ کر دیکھا تو ازمیر کے ساتھ وہ لڑکی بھی سو چکی تھی۔ سونے کے باعث اس کا دوپٹہ ایک طرف ڈھلک چکا تھا۔ ازمیر اس کے سینے سے لگا گہری نیند میں تھا۔ ازمیر کا ننھا سا ہاتھ اس لڑکی کے بازو پر تھا اور اس لڑکی کا ہاتھ ازمیر کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ کاظم یک ٹک دونوں کو دیکھے گیا۔ نظر اس لڑکی کے چہرے پر اٹکی تو دل میں ملامت سے ابھرنے لگی۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی تھی، نہ جانے کیا مجبوری تھی جو ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ خود بھی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، مگر کچھ فاصلے پر نگاہ پلٹ پلٹ کر اس لڑکی پر جا رہی تھی، پر وہ اس لڑکی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ ایک وجہ کہ یہ سب اسے بہت جلدی لگ رہا تھا۔ 2 مہینے ہی تو ہوئے تھے اس کی پہلی بیوی کو مرے ہوئے، اور دوسرا وہ لڑکی بہت کم عمر تھی۔ صبح کاظم کی آنکھ کھلی تو بیڈ خالی تھا، نہ وہاں ازمیر تھا اور نہ لڑکی۔ ازمیر کا سوچتے وہ پریشانی سے فوراً اٹھ بیٹھا، ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکلتا اس لڑکی کے کمرے کی جانب گیا۔ اس بار بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر لیٹا ازمیر رو رہا تھا۔ وہ لڑکی ازمیر کے کپڑے اتار اسے مالش کرنے میں مصروف تھی۔ جاہل لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں دیکھ نہیں رہا وہ رو رہا ہے؟ کاظم غصے سے اس کے سر پہ پہنچا۔ میں میں مالش کر رہی تھی، مالش کے بعد ازمیر کو نہلانا تھا، اس طرح ہڈیاں۔ اپنا یہ دیہاتی پن کہیں اور جا کر جھاڑو، میرے بچے پر اپنے نئے نئے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کاٹتے اس نے غصے سے ازمیر کو گود میں اٹھایا، پر گود میں اٹھا تو لیا تھا، پر ازمیر کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ شروع کے 2 مہینے تو کاظم کی ماں یہاں تھی، پر اب وہ واپس اپنے آبائی گھر جا چکی تھی۔ جب کافی دیر ازمیر چپ نہ ہوا تو اس نے غصے سے اس لڑکی کو گھورا اور ازمیر کو اس کی جانب بڑھایا۔ یہ تیل صاف کرو، نہلاؤ اور اس کو تیار کرو، یہ مالش وغیرہ کرنے کی اور اپنے ہاتھ اس کے جسم پر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انتہائی حقارت سے کہتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ ازمیر کو گود میں اٹھائے وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ شام میں کاظم کی ماں گھر آئی تھی۔ کاظم آفس سے لوٹا تو اس کی ماں ازمیر کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی، جبکہ اس کی دوسری بیوی اس کی ماں کے برابر میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تم ازمیر کو لے کر کمرے میں جاؤ، مجھے ماں سے بات کرنی ہے، کاظم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ لڑکی فوراً ازمیر کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کون سا انداز ہے کاظم بات کرنے کا؟ اس کا نام لاریب ہے، پیار سے بات کرو اس سے،
ابھی تمہاری شادی کو ایک ہی دن ہوا ہے اور میں تو حیران ہوں، تم شادی کے پہلے روز آفس کیسے چلے گئے؟ اس کی ماں اسے شکوہ کر رہی تھی۔ میری کوئی پسند کی شادی نہیں ہے ماں، اور نہ ہی پہلی شادی ہے کہ میں چھٹیاں مناؤں۔ میرے لیے میرا آفس بہت ضروری ہے، اور دوسرا، میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ یہ سن کر رفعت بیگم حیرت سے کاظم کو دیکھنے لگی۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے کاظم؟ کل ہی نکاح ہوا ہے تمہارا اور تم ایسی بات کر رہے ہو؟ تو اور کیا کہنا چاہیے مجھے؟ آپ نے ایک نابالغ لڑکی سے میرا نکاح کر دیا، اس بچی پر میرے بیٹے کی ذمہ داری ڈال دی، اور آپ کو لگتا ہے میں اس سے بیوی قبول کروں گا؟ کیا میں آپ کو اتنا جاہل مرد لگتا ہوں؟ وہ اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا وہ نابالغ ہے؟ 20 سال عمر ہے اس کی کاظم۔ وہ اپنی ماں کی بات پر ٹھٹکا تھا۔ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں، وہ 20 سال کی نہیں ہے۔ اس کے چہرے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ 14-15 سال کی ہے۔ میں اندھا تو نہیں ہوں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ کاظم، وہ واقعی 20 سال کی ہے۔ بعض لوگوں کا چہرہ اور جسامت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کی بے وقوفی پر رفعت بیگم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ یار، میرا دل اتنی چھوٹی لڑکی کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے کا نہیں کر رہا ماں۔ میں ایک میچیور اور اپنی ہم عمر عورت چاہتا ہوں، اور اس لڑکی کو بھلا بچے سنبھالنے کا کیا تجربہ ہوگا؟ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کو تجربہ ہے کاظم، وہ بہت گھریلو لڑکی ہے، اور بہت میچیور اور سمجھدار بھی ہے۔ مجھے تو تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ میں بس یہی کہوں گی کہ اب جب اس لڑکی سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنی بیوی قبول کرو، بیوی والی عزت دو، بیوی والی اہمیت دو۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کا کمرہ تم سے الگ ہے۔ تم نے اسے گیسٹ روم میں شفٹ کیا ہے؟ کاظم کی ماں غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو یہ سب اس لڑکی نے بتایا ہے؟ کاظم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس لڑکی کا نام لاریب ہے، اب تم اسے اس کے نام سے پکارو گے، سمجھے؟ کاظم کی ماں نے کہا۔ اوکے۔ یہ کہتے کاظم کھڑا ہوا اور فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو لاریب ازمیر کو کاٹ میں لٹا رہی تھی۔ کاٹ میں لٹانے کے بعد وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی، جب کاظم نے غصے سے اس کی لڑکی کا بازو پکڑا۔ وہ گھبرا کر کاظم کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہے تم نے میری ماں سے؟ کہ میں نے تمہیں الگ کمرے میں شفٹ کروایا ہے؟ بہت شوق ہے تمہیں میرے ساتھ رہنے کا؟ میں تو تمہیں معصوم بچی سمجھ رہا تھا، پر تمہارے اندر تو سارے گن ہیں۔ بیوی بننا چاہتی ہو میری؟ وہ جس انداز میں پوچھ رہا تھا، لاریب گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ وہ کاظم کے سامنے کچھ بولی نہیں تھی، صرف نگاہیں جھکا کر اپنی کلائی کو مروڑتے کاظم کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جواب دو مجھے۔ اب کی بار کاظم غصے سے غرایا تو لاریب نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کاظم نے طنزیہ ہنستے جھٹکتے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اگر آئندہ اپنے اور میرے درمیان کی کوئی بھی بات میری ماں کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کاظم کے کہنے پر وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کاظم نے اس کے جاتے ہی گہری سانس لی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر کاظم بھی کمرے سے باہر آیا تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ باہر بیٹھا باتیں کر رہا تھا اور لاریب کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ موم، میں سوچ رہا ہوں میں کیئر ٹیکر رکھ لوں ازمیر کے لیے۔ کاظم کی بات پر ماں نے کہا۔ کیئر ٹیکر کی کیا ضرورت ہے؟ لاریب ہے نا، وہ سنبھالے گی، تم ازمیر کی فکر نہیں کرو۔ موم، میرا دل اتنی چھوٹی لڑکی پر اعتبار کرنے کا نہیں کر رہا۔ وہ تو خود بچی ہے، میں اپنا بچہ اس کے حوالے کیسے کر دوں؟ کاظم خود سے ہی جھنجھلانے لگا تھا۔ وہ بچی نہیں ہے کاظم، جوان لڑکی ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو، میں اس ٹاپک پر مزید بحث نہیں چاہتی۔ میں یہاں 2-3 دن رکوں گی تاکہ تمہارے اور لاریب کے درمیان سب سیٹل کر سکوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مشکل ہو رہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری پہلی بیوی لائبہ ہے۔ تم لائبہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس کی جگہ تم کسی اور کو نہیں دے پا رہے۔ بس دیکھو، کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی، انسان کو موو آن کرنا پڑتا ہے۔ میرا بچہ، میری بات کو سمجھو۔ اپنی ماں کی نصیحت پر کاظم لب بھیجے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی ماں 2-3 دن تک یہاں رک رہی تھی، یعنی 2-3 دن لاریب کو اسے اپنے کمرے میں برداشت کرنا تھا۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ لاریب نے ازمیر کو فیڈ کروا کر نائٹ ڈریس پہنا کر سلا دیا تھا۔ جب رفعت بیگم نے لاریب کو ازمیر کو لانے کا کہا تھا اور وہ ازمیر کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی،
یہ دیکھ کر لارے پریشانی سے ان کے پیچھے آئی۔ لارے تم کمرے میں جاؤ، آج ازمیر میرے پاس رہے گا، اگر رات کو اٹھا تو میں سنبھال لوں گی۔ ماں کی بات پر لارے خاموشی سے اپنے کمرے میں جانے لگی، جب رفت بیگم کی آواز پر رکی۔ تمہارا کمرہ گیسٹ روم نہیں، تمہارا کمرہ کاظم کا کمرہ ہے، کاظم کے کمرے میں جاؤ۔ رفت بیگم کی بات پر ہونٹ کچلتے لارے کاظم کے کمرے میں چلی گئی۔ کاظم فون پر مصروف تھا، جب کمرے میں داخل ہوتی لاریب کو دیکھا۔ وہ دروازہ لاک کیے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کاظم فون پر بات کرتے اس پر بھی نظر ڈال دیتا۔ جب رابطہ منقطع ہوا تو کمرے پر ہاتھ رکھ کر لاریب کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ اور ازمیر کہاں ہے؟ آنٹی نے لے لیا اسے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے کمرے میں جاؤں۔ لاریب کے کہنے پر کاظم نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا۔ وہ جانتا تھا یہ سب تو ہوگا۔ تو وہاں کیوں کھڑی ہو، جا کر سو جاؤ۔ بیٹھ کی جانب اشارہ کرتے وہ خود اپنے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر بالکنی میں نکل گیا۔ جب وہ سگریٹ پینے کے بعد واپس کمرے میں لوٹا تو لارب بیڈ کی ایک طرف نیم دراز تھی۔ وہ بیڈ کے اس قدر کنارے پر تھی کہ اگر وہ ہلکا سا بھی سرکتی تو نیچے گر جاتی۔ کاظم بیڈ کی دوسری جانب لیٹا۔ کچھ دیر فون پر مصروف رہنے کے بعد اس نے کمفرٹر اپنے اوپر درست کیا تو اس کی نظر لارب پر پڑی۔ نہ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے انجان نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لاریب کو پیچھے کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے اس طرح گرنے پر کاظم اسے گھورنے لگا۔ سوری سوری، وہ میں سمجھی۔ کیا سمجھی؟ میں تمہیں اپنے قریب کھینچ رہا تھا، اس لیے تھوڑا پیچھے کر رہا تھا تاکہ لڑک کر کہیں نیچے نہ گر جاؤ۔ غصے سے کہتے کاظم کروٹ بدل گیا، جبکہ لاریب شرمندہ سی واپس بستر پر لیٹ گئی اور اس بار تھوڑا پیچھے ہو کر لیٹی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کاظم کی آنکھ پیاس سے کھلی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا، پلٹ کر واپس بستر پر لیٹنے لگا تو نگاہ اپنے برابر میں سوئی لاریب پر پڑی۔ وہ بچوں کی طرح سو رہی تھی، اس کا منہ ہلکا سا کھلا تھا اور وجود تھوڑا سا پھیلا ہوا سا تھا، جیسے وہ لوٹنے کی عادی ہو۔ کاظم کئی لمحے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، دراز پلکیں جو رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے لاریب کے گالوں کو نرمی سے چھوا، جو روئی کے گالوں کی طرح نرم نرم اور پھولے پھولے سے تھے۔ پھر انگوٹھا بڑھاتے نگاہ لاریب کے لبوں پر گئی، ہلکی سی نیموا ہونٹ اور گہری سانسیں پل بھر میں کاظم کو بہکانے لگیں۔ وہ بہکتا بھی کیوں نہیں، اس کی آغوش میں موجود لڑکی کم عمر اور نہایت خوبصورت تھی، اس کے نکاح میں تھی اور اس پر پورا حق اور پوری ملکیت رکھتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر لاریب کی کمر میں ڈالا، لاریب کو اپنے قریب کھینچتے بے خودی سے لاریب کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر بے خودی میں اس کے نرم رخساروں پر جھکا تھا، اپنے لب لاریب کے رخسار پر رکھے تھے، رخسار سے ہوتے ہوئے لاریب کی ناک تک پہنچے تھے اس کے لب، چھوٹی سی ناک میں چمکتا نگینہ۔ کاظم نے بے خودی میں اس نگینے پر بھی اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید اپنی حد سے باہر نکلتا اور مزید حدود توڑتا، اس کی نگاہ لاریب کی پلکوں پر ٹھہری، نمی پر پڑی۔ لاریب کی پلکیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، یعنی وہ جاگ رہی تھی، اور اس کی پلکوں کی نمی یہ بات واضح کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور ڈر رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے لاریب سے دور ہوا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پتہ نہیں وہ کیسے بہک گیا تھا۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، واش روم میں جاتے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماری۔ دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی، اس کے لیے مزید کمرے میں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات کے تیسرے پہر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی لاریب بیڈ پر اٹھ بیٹھی، لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ اسے اپنا چہرہ دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کاظم کا یوں اچانک دور جانے سے بہت بری طرح چبھا تھا، یعنی وہ شخص بے خودی میں اس کے قریب تو آ گیا تھا پر دل سے اس کی قربت نہیں چاہتا تھا۔ صبح وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے رفت بیگم سے معلوم ہوا تھا کہ کاظم آفس جا چکا ہے۔ وہ سارا دن رفت بیگم کے ساتھ باتوں اور کاموں میں مصروف رہی تھی۔ اس دوران اسے ایک بار بھی کاظم کا خیال نہیں آیا تھا، وہ صرف ازمیر میں مگن تھی، اور یہ دیکھ کر رفت بیگم کو برا لگا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے لاریب کو دیکھا۔ لاریب، میں اور کاظم سوچ رہے ہیں کہ ہم ازمیر کے لیے کیئر ٹیکر رکھ لیں۔ ان کی بات سنتے لاریب کے ماتھے پر ایک ننھا سا بل پڑا تھا۔ لیکن کیوں؟
میں ہوں نا ازمیر کا خیال رکھنے کے لیے، میں اس کا خیال بہت اچھی طرح رکھوں گی، آپ بالکل فکر مت کریں، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے تم اس کا بہت خیال رکھو گی، بس تم صرف اس کا خیال رکھو گی، پر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کاظم سے تمہاری شادی کی وجہ صرف ازمیر نہیں، کاظم خود بھی ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی زندگی میں آنے والی نئی لڑکی کو جگہ نہیں دے گا، پر تمہیں کوشش کرنی ہے لارے، تمہیں کاظم کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری صرف ازمیر نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ لاریب لب بھیجے نگاہیں جھکا گئی۔ رات بھر کاظم کمرے میں نہیں تھا، وہ باہر تھا۔ تم نے ایک بھی بار دیکھنے کی کوشش کی؟ رفت بیگم کے سوال پر لاریب نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ تمہارا ذہن ازمیر میں ہی اٹکا ہوا ہے، میں یہ کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ رفت بیگم کے کہنے پر لاریب اپنے ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن آپ پلیز ازمیر کے لیے کیئر ٹیکر نہ رکھیں۔ اس کے کہنے پر رفت بیگم نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ رات جب کاظم آفس سے لوٹا تو اب منظر کچھ تبدیل تھا۔ لاریب خوبصورت گلابی فراک میں ملبوس تھی، کانوں میں آویزیں پہنے تھے اور ہونٹوں پر لپسٹک، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ کاظم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھتے نگاہ پھیر لی۔ پھر رات کو ازمیر کو رفت بیگم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ لاریب اور کاظم اکیلے کمرے میں تھے۔ لاریب بیڈ پر بیٹھی نروس ہوتی بری طرح اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں شور پیدا کر رہی تھیں۔ کاظم نے جھنجھلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتارو ان چوڑیوں کو، مجھے ان کی شور سے اریٹیشن ہو رہی ہے۔ وہ غصے سے بولا تو لاریب ہڑبڑا کر فوراً اپنی کلائیوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ آپ کے پاؤں دبا دوں؟ اس نے لب کو چلتے پوچھا تو کاظم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے میرے پاؤں کو؟ اس نے الٹا ہی اس سے سوال کیا۔ نہیں، وہ میرا مطلب سارا دن آفس میں کام کرتے رہے ہیں تو پاؤں درد کر رہے ہوں گے نا؟ وہ جلدی سے گڑبڑاتے وضاحت دینے لگی تو کاظم نے اسے گھورا۔ بھلا وہ کون سا آفس میں ہل چلا کر آیا تھا جو اس کے پاؤں میں درد کرتے؟ نہیں شکریہ، تم سو جاؤ، کاظم نے بے رخی سے کہا اور اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ پر کاظم نے محسوس کیا تھا کہ لاریب نامحسوس انداز میں اس کے قریب کھسک کر آئی تھی۔ کاظم کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ کچھ پیچھے کھسکا تھا، جانتا تھا کہ اگر وہ زیادہ قریب آئی تو ضبط نہیں کر پائے گا۔ لاریب جا کر صوفے پر سو، اس نے اچانک کہا تو لاریب بے دلی سے اٹھتی صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ رفت بیگم جو 2 دن بعد واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ کاظم اور لاریب کے حالات جو کہ تو دیکھتے مزید کچھ وقت کے لیے ٹھہر گئی تھی، پر اب ازمیر کو لاریب ہی سنبھالتی تھی۔ وہ ازمیر میں اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ اسے کاظم کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ ہی اب وہ کاظم پر توجہ دے رہی تھی، جبکہ کاظم اس کی ازمیر کے لیے دیوانگی دیکھ اب پریشان رہنے لگا تھا۔ ازمیر پر اس کی اتنی اٹینشن کاظم کو کھٹکنے لگی تھی۔ بھلا کوئی سوتیلی ماں اپنے شوہر کے پہلے بچے کے لیے اس قدر دیوانی کیسے ہو سکتی تھی؟ کاظم آج آفس سے گھر جلدی آیا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر لان میں بیٹھی اپنی ماں پر پڑی اور پھر ماں سے ہوتی ہوئی نگاہ لاریب پر پڑی جس کی گود میں ازمیر تھا۔ ہادی، میرا پیارا ہادی، مما کا پیارا ہادی۔ وہ ازمیر کو باہوں میں گھماتے ہوئے اسے پیار سے پچکار رہی تھی، جبکہ اس کے منہ سے ازمیر کا نام ہادی سن کر کاظم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کاظم کی پہلی بیوی نے بہت محبت سے ازمیر کا نام ازمیر رکھا تھا، وہ بھلا کیسے اس کا نام خود سے تبدیل کر سکتی تھی؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور لاریب کی گود سے ازمیر کو چھینا تھا۔ اس کا نام ازمیر ہے، ازمیر نام لے کر پکارو، اپنی طرف سے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بہت بے رخی سے کہا تھا کہ لاریب شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی، جبکہ رفت بیگم کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کاظم؟ انہوں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کاظم کو ڈانٹا۔ موم پلیز، میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ کہتے وہ ازمیر کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، پر ازمیر نے بھی قسم کھا رکھی تھی، وہ کمرے میں جاتے ہی بری طرح رونے لگا۔ جب کچھ دیر تک ازمیر نہ سنبھلا تو مجبوراً اپنی انا پر ضبط بٹھاتے اس نے لاریب کو آواز لگائی۔ لاریب، لاریب، لاریب بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ وجہ کاظم کی پکار نہیں، وجہ ازمیر کا رونا تھا، اور ازمیر کا رونا سن کر ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔
لے کر جاؤ اسے۔ ازمیر کو اس کے حوالے کرتے وہ خود واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ لارب نے تنزیہ نظروں سے کاظم کی پشت دیکھی اور پھر ازمیر کا ماتھا چوم کر اسے باہر لے گئی اور پھر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم میرے ہادی ہو، سمجھے؟ مما کے ہادی۔ یہ کہتے ہی اس نے ازمیر کے دونوں گال چومے۔ رفت بیگم محبت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا تھا اور پھر اس نے اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود ازمیر کے لیے کیئر ٹیکر رکھ لی تھی اور کاظم کے ہی حکم پر سارا دن ازمیر کیئر ٹیکر کے پاس رہا تھا۔ یہ بات لاریب کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ جب کاظم تھکا ہارا آفس سے لوٹا تھا، آپ نے کیئر ٹیکر کیوں رکھی ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ لڑاکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کاظم اس کے بدلے ہوئے انداز پر چونکا تھا۔ پہلی دفعہ تھا کہ وہ لڑکی اس سے اس طرح بات کر رہی تھی، خالصتاً بیویوں کے انداز میں۔ میری مرضی، مجھے رکھنی تھی، میں نے رکھ لی، کاظم لاپرواہی سے کہتے واش روم کی جانب بڑھنے لگا جب لارے فوراً سے اس کے سامنے آئی۔ وہ میرا بھی تو بیٹا ہے، میں ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے، پھر آپ نے کیئر ٹیکر کیوں رکھی ہے؟ آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر؟ ابھی لارے بول ہی رہی تھی جب کاظم نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ وہ تمہارا نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، سمجھی؟ اور تم کوئی حق نہیں رکھتی کہ میرے معاملات سے اختلاف کرو۔ درستگی سے کہتے کاظم واش روم میں چلا گیا تھا جبکہ لارے پتھرائی رہ گئی تھی۔ ہاں، شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ لاریب کا بچہ نہیں تھا، وہ کاظم کا بچہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی باہر رفت بیگم کو کھڑا دیکھا تھا۔ رفت بیگم نے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے پر وہ تیزی سے ان کے سامنے سے گزرتے گیسٹ روم میں بند ہو گئی تھی۔ رفت بیگم نے گہری سانس لی تھی اور پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھے وہ کاظم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کاظم فریش ہو کر باہر نکلا تو بیڈ پر اپنی ماں کو بیٹھے دیکھ چونکا۔ خیریت ہے آپ یہاں؟ کاظم نے ان کے برابر بیٹھتے پوچھا۔ تمہیں لارب سے مسئلہ کیا ہے؟ تم اسے کیوں قبول نہیں کر پا رہے کاظم؟ اس کے اندر کیا کمی ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہ ادب آداب والی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، سلیقہ مند ہے، پھر کیا ایسی مشکل ہے کہ تم اسے قبول نہیں کر پا رہے؟ رفت بیگم پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، عیب میرے اندر ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میں کیسے اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کروں؟ آپ بتائیں۔ اور ایک کنواری، کم عمر، خوبصورت اور پیاری لڑکی کی شادی ایک ایسے مرد سے کر دی جس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، تو یہ اس کے نازک کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ نے زیادتی کی ہے ماں، آپ کو اس کی شادی مجھ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے یہ فیصلہ آپ پر اس لیے چھوڑا تھا تاکہ آپ میرے مزاج کے مطابق کوئی فیصلہ کریں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایک کم عمر کنواری لڑکی سے میری شادی کریں گی تو میں کبھی اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے کاظم اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا جب رفت بیگم نے گہری سانس لی تھی۔ لاریب کی عمر 19 سال ہے۔ میں اسے ایک جہنم سے نکال کر یہاں لائی ہوں کاظم۔ تم جانتے کیا ہو؟ تم نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ وہ ازمیر سے بہت محبت کرتی ہے؟ تو کیا تمہیں وہ محبت بہت انمول نہیں لگتی؟ کوئی کنواری کم عمر لڑکی اس طرح کی محبت کسی بچے سے کر سکتی ہے جیسے سگی ماں کرتی ہے؟ اس کا باپ شرابی تھا کاظم۔ اس کے باپ نے لاریب کی شادی اپنے ہم عمر دوست سے کروائی تھی جو 70 سال کا تھا۔ اپنی ماں کی بات پر کاظم بے یقینی سے چونک کر پلٹا تھا۔ اور لاریب صرف 17 سال کی۔ 17 سال بہت کم عمر ہوتی ہے۔ باپ شرابی تھا اور جس سے شادی کی تھی وہ بوڑھا بھی شرابی تھا۔ شادی کے 1 سال بعد لاریب نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ہادی نام تھا اس کا۔ جس نام پر تم لاریب کو ڈانٹ رہے تھے وہ اس کے بیٹے کا نام تھا، اس لیے وہ ازمیر کو اس نام سے پکار رہی تھی۔ انہوں نے کاظم کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ واٹ؟ یہ سب تو آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ کاظم پریشانی سے اپنی ماں کے سامنے آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہاں، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ابھی یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پر اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کہاں گیا لاریب کا بیٹا؟ کاظم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس کے بوڑھے شوہر کو شک تھا کہ وہ اس عمر میں باپ نہیں بن سکتا اور وہ بچہ ناجائز اولاد ہے، اس لیے نشے میں اس نے وہ بچہ کنویں میں پھینک دیا۔ لاریب نے اپنا 1 ماہ کا بچہ کھویا ہے کاظم، اور وہ تمہارے ازمیر میں اپنے ہادی کو ڈھونڈ رہی ہے۔
लारेब से तुम्हारी शादी के पीछे मेरा यही मकसद था कि एक तो वो अच्छी ज़िंदगी जी लेगी, दूसरा इसे अजमेर की सूरत में हादी मिल जाएगा और अजमेर को इसकी सूरत में अपनी माँ। अपनी माँ की बात पर काजिम ने अपना सर हाथों में थाम लिया था। ये बात आप मुझे पहले बता देती, काजिम नाराज़गी से बोला था। इसे अपना सुबह वाला रवैया याद आया था कि इसने लारेब के साथ क्या सलूक किया था। अब इसे समझ में आ रहा था कि लारेब अजमेर के साथ इतनी पॉसेसिव क्यों है, वो अजमेर से इतनी मोहब्बत क्यों करती है। लारेब, तैयार हो जाओ। वो किचन में नाश्ता बना रही थी जब पीछे से काजिम की आवाज़ सुनकर पलटी थी। काजिम दरवाजे से टेक लगाए खड़ा इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। इसकी अचानक बदली बदली नज़रों पर लारेब परेशान हुई थी। आप ऑफिस नहीं गए? सवाल पूछने के बाद इसने खुद को मलामत की। नहीं गया। सोच रहा था शादी के बाद थोड़ा भी टाइम तुम्हारे साथ नहीं गुजारा, इसलिए आज का सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। तुम तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। वो कहते कहते लारेब के नजदीक आ खड़ा हुआ था। लारेब सांस रोके इसके बदले अंदाज देख रही थी। यह अंदाज तो काजिम के बुरे अंदाज से ज्यादा जानलेवा था। सांस तो ले लो मिसेस काजिम। लारेब के गालों को नरमी से छूते वो नरम मोहब्बत भरे लहजे में बोला, तो लारेब को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। वो फौरन एक कदम पीछे हुई थी। इसके इस अंदाज पर कासिम दिल फरेबी से मुस्कुराते नफी में सर हिलाता कमरे से निकल गया था। लारेब ने अपने दोनों गालों को छुआ था, जो कासिम के लम्स पर दहक उठे थे। फिर रिफत बेगम को नाश्ता देकर वो अपने कमरे में गई थी। ड्रेसिंग रूम से कपड़े तब्दील करते वो बाहर निकली तो कासिम ने सिर पैर से देखा। ये नहीं, मॉम जो लाई थी वो सियाह फ्रॉक पहनो, ज्यादा अच्छा लगेगा। कासिम के कहने पर वो वापस अंदर गई थी और इस बार लौटी थी तो सियाह हसीन टखनों को छूटी फ्रॉक में लौटी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते वो मेकअप निकाल रही थी जब कासिम इसके पीछे आ खड़ा हुआ था। इसके हाथों में एकदम लर्जिश आई थी। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, मैं मेकअप कर दूं? कासिम ने शरारत से पूछा। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, वो फौरन बोली थी। कासिम अस्बात में सर हिलाता बेड पर बैठ गया था, पर नजरें अब तक लारे पर ही टिकी थीं। काज़िम, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो झंझला कर बोली थी। हाथ की लर्जिश की वजह से इसका काजल फैल गया था। मैं क्या कर रहा हूँ? कासिम ने हैरत से पूछा। आपको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं? वो रूहां से लहजे में बोली। मैं तो मोहब्बत कर रहा हूँ लारे, जिसकी तुम हकदार हो। क्या नहीं कर सकता? कासिम के सवाल पर वो लब भींच गई थी। कैसे कहती इसे मोहब्बतों की आदत नहीं थी। वो तो सदा से मोहब्बतों से महरूम लड़की थी। वो कमरे में रुकी नहीं थी, बल्कि अपनी आंखों की नमी छुपाते कमरे से बाहर चली गई थी। पर इसके आंसू काज़िम से मख्फी नहीं रहे थे। तैयार होने के बाद वो और काज़िम घर से बाहर निकले थे। वो अजमेर को ले जाने पर बज़िद थी, पर रिफत बेगम ने मना कर दिया था। काज़िम पहले इसे शॉपिंग मॉल ले गया था, अपने पसंद के कपड़े दिलवाए थे और फिर साहिल समंदर पर। वो वक्फे वक्फे से लारिब से बात करता रहा था, पर वो बार बार गुमसुम सी हो जाती। खाने के बाद जब वो लोग घर लौटे तो शाम के 7 बज चुके थे। लारिब सबसे पहले अजमेर के पास गई थी। इसे नामहसूस अंदाज में चेक किया था कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, और फिर वो अजमेर में यूं मसरूफ हुई थी कि इसे कासिम का ख्याल भी ना रहा था। इसकी ये दिमागी देख कासिम ने गहरी सांस ली थी। रात फिर रिफत बेगम ने अजमेर को अपने पास रख लिया था। लारेब काम से फारिग होकर कमरे में लौटी तो कासिम बिस्तर पर नीम दराज था। वो खामोशी से कपड़े तब्दील करके बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई थी। कासिम ने मोबाइल साइड टेबल पर रखते इसे देखा था, जो इसकी जानिब पुश्त किए लेटी थी। वो कुछ सोचते मुस्कुराया था और फिर अचानक लारेब की कमर में हाथ डालते इसे अपनी जानिब खींचा था। लारेब सांस रोके इसे देखने लगी थी। तुम जानती हो मॉम ने अजमेर को अपने पास क्यों रखा है? कासिम के सवाल पर वो गड़बड़ाई। बताओ, क्या मॉम ने इसलिए उसे अपने पास रखा है कि तुम मेरी जानिब पुश्त करके सो जाओ? वैसे बहुत जालिम हो तुम, सुबह से नजरअंदाज कर रही हो। क्या इतना बुरा हूं मैं? काजिम ने मस्नुई चेहरा बनाते शिकवा किया। आप महीनों से नजरअंदाज कर रहे हैं, क्या इतनी बुरी हूं मैं? इसके जवाब शिकवा पर काजिम संजीदा हुआ था। लारेब की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इसके लिए खुद भी अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो अपने आगोश में लेटी मासूम सी लड़की को नजरअंदाज करके कितना बड़ा जुल्म करता रहा था।
میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، پر اس میں قصور تمہارا بھی ہے یار۔ میں تو تمہیں چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا، شکل سے تم بہت چھوٹی لگتی ہو۔ پھر موم نے بتایا کہ آپ محترمہ پورے 19 سال کی ہیں۔ کاظم نے خفگی سے کہا۔ اس نے جان کر لاریب کی ماضی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لاریب نے مزید کچھ نہیں کہا تھا، نگاہیں جھکا لی تھیں۔ کاظم اس کی مان بھری ناراضگی پر مسکراتے اس کے چہرے پر جھکا تھا، اور پھر بہت عقیدت اور محبت سے اسے اپنی شریک حیات کا مان بخشا تھا۔ اسے اپنے بچے کی ماں قبول کیا تھا، اسے دل سے ازمیر سونپ دیا تھا۔ صبح جب لارف کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں تنہا تھی۔ رات کاظم کی محبت یاد کرتے اس کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ وہ اپنے لیے لباس نکال کر شاور لی تھی، اچھا سا تیار ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو کر فارغ ہی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کاظم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی گود میں ازمیر تھا۔ لارف بتاؤ بھلا یہ کون ہے؟ کاظم نے اپنی گود میں موجود ازمیر کو اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، لارب نے سر جھکائے کہا تھا۔ یہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ کاظم کی اس بات پر لارب بے یقینی سے کاظم کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ یہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے بہت معصومیت سے ننھے سے ازمیر کی جانب دیکھتے ہوئے حسرت سے پوچھا تھا، جس پر کاظم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، وہ خوشی سے کانپتی آواز میں بولی، اور اچانک ازمیر کو کاظم کے ہاتھوں سے لے لیا اور اس کا ماتھا چومنے لگی، اس کے ننھے ننھے ہاتھ چومنے لگی۔ کاظم اس کی دیوانگی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ لارب؟ کاظم نے اب کی بار لارب سے بچے کا نام پوچھا تھا۔ ازمیر نام ہے اس کا، لارب نے ایک نظر کاظم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا نام ازمیر ہے، پر ہم اسے ہادی کہیں گے، لارب کا ہادی۔ کاظم کے یہ کہنے پر لارب کی آنکھیں مکمل پھیل گئی تھیں، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ کاظم کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ یہ میرا ہادی ہے؟ ہاں، یہ میرا ہادی ہے نا؟ وہ کاظم کو دیکھ کر تصدیق چاہ رہی تھی اور کاظم ہاں میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ میرا ہادی۔ لارب نے ہادی کی ہتھیلیوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کے پاؤں چومنے لگے۔ کاظم اس کی اس قدر ممتا اور معصومیت پر تڑپ اٹھا تھا اور پھر اپنی گود میں موجود ہادی سمیت لارب کو سینے سے لگا لیا تھا۔ لارب کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، وہ کیسے سنبھالے گی ازمیر کو؟ تم ایک کام کرو، ازمیر کو میرے پاس چھوڑ جاؤ اور تم لارب کا خیال رکھنا۔ کاظم کی ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو کاظم نفی میں سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ وہ کچھ وقت کے لیے میری جدائی تو برداشت کر سکتی ہے ماں، لیکن وہ ہادی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، وہ نہیں تھکتی اس کے ساتھ۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتا رہا تھا۔ کاظم کی بات پر رفت بیگم نے چونک کر کاظم کو دیکھا۔ ہادی کون؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی اور پھر بات سمجھ آ جانے پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا نام ہے، اب تمہیں بھی اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ ان کے کہنے پر کاظم اپنی ماں کا ماتھا چوم کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو تعصب سے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ آدھے بیڈ پر وہ محترمہ پھیل کر سو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں میں ہادی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور باقی آدھے بیڈ پر ہادی کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا کروں میں ان ماں بیٹے کا، ان کا تو بس نہیں چلتا مجھے بھی اپنی زندگی سے باہر کر دیں۔ بیڈ پر تو قبضہ جما ہی لیا ہے، آنے والے وقت میں کمرے پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ بیڈ کی جانب بڑھتے اس نے نرمی سے ہادی کا ہاتھ لارب کے ہاتھ سے جدا کیا تھا۔ ہادی کو نرمی سے گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چومتے اس نے اسے صوفے کم بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کے ارد گرد تکیے رکھ دیے۔ اب وہ پلٹ کر کمر پر ہاتھ رکھے اپنی محبوب بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کا جسم حمل کے باعث مکمل پھول چکا تھا اور گال بھی پھولے پھولے سے تھے۔ وہ احتیاط سے جگہ بنا کر لارب کے پیچھے لیٹا اور اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کاظم کے اس کو اپنے حصار میں لینے پر لارب کی آنکھ کھلی تھی۔ کاظم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ہادی؟ ہادی کہاں ہے؟ وہ چونک کر اٹھنے لگی تھی جب کاظم نے اسے اپنے بازوؤں میں گرا لیا تھا۔ ہادی میرا بھی بیٹا ہے بھائی، بے فکر رہو، اس کا خیال مجھے بھی ہے، صوفہ کم بیڈ پر ڈالا ہے۔ اب اتنی زیادتی تو مت کرو یار، اگر ایسا کرو گی تو مجھے اپنے ہی بیٹے سے جلن ہونے لگے گی، شوہر کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے لارب کا رخ اپنے جانب کیا تھا
اور لاریب مسکراتی شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بہت تنگ کرنے لگی تم مجھے۔ ہادی ہے تو یہ حال ہے، میں تو سوچ رہا ہوں جب دوسرا آئے گا تو تم تو مجھے دیکھو گی بھی نہیں۔ جاؤ، میں اب تم سے بات نہیں کرتا۔ وہ نہ روٹھے پن سے کہتا لاریب کو پیچھے ہٹانے لگا تھا جب لاریب نے اس کا کالر تھامتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس نے کاظم کے بازوؤں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اولاد کتنی بھی پیاری کیوں نہ ہو، پر مجھے اپنی ساری اولاد سے بڑھ کر ہمیشہ آپ عزیز رہیں گے، آپ کے بعد سب۔ یہ کہتے ہوئے وہ کاظم کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ چکی تھی اور کاظم بھی اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔